ذویل احتشام بالخصوص حضرت علامہ مولانا بخش اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ و دیگر ارباب ملت جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، حاضرین بزم، دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، آمین بولیں. قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے. حضرات گرامی وقار، آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس وقت پیغام حضور تاج شریعت کانفرنس میں حاضر آئے ہیں. اور دوسری خوشی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ الرحمن شہزادہ سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار بھی کریں گے، اور جو حضرات اب تک بیعت نہیں ہوئے ہیں وہ سلسلے میں انشاءاللہ بیعت بھی ہو جائیں گے. میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں بہت سارے علماء کے بیچ ایک ایسے علاقے میں، بالخصوص آپ کے اس خلیل آباد میں پہلی بار تقریر کے لیے آیا ہوں. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خلیل آباد ہو، بسڈیلہ ہو، یہ علاقہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے پوری طرح جڑا ہوا ہے. حضور تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کی خاص عنایت یہ کہ چند سال پہلے آپ کے اسی شہر خلیل آباد کا قاضی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی کو منتخب فرما کر اپنی خاص نظر عنایت کا اظہار بھی فرما دیا. اور مرکز سے جس کو قاضی بنایا گیا وہ بھی ایسی ذات نے قاضی بنایا کہ جس کے نظر انتخاب پر زمانہ ناز کرتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کے ساتھ جڑیں، اور ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی علماء حق، علماء ربانیین اور علماء اہل سنت مرکز کے وفادار علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار علماء آپ کے علاقے میں رہتے ہیں،
ان کے ساتھ آپ ہمیشہ جڑے رہیں اور میری طرف توجہ کریں خاص طور سے۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالے جس کا نام ہے مقال عرفا باعزاز شرع و علماء، اس میں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا اپنی کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ میں، اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا۔ عالم ربانی، عالم حق اور سچا عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو عقائد حق پر قائم ہو اور اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے تو میں سمجھو میرا میمنہ بھی مضبوط ہے، اور ادھر سے بول جائیں تو میسرہ بھی مضبوط ہے۔ اچھا، آپ کو سبحان اللہ آتا ہے نا کہنا؟ اگر نہیں آتا ہے تو کہیے، اور اگر آتا ہے تو پھر اور زیادہ کہیے، اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے آباد ہیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ اہل علم تو بول دیں، وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ترجمہ آپ کے لیے نہیں عوام کے لیے ہے۔ محبت سے اچھا آپ بھی بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک بار اور بولیں سبحان اللہ۔ آپ کہیں کہ مولانا بار بار کہلوا رہے ہو، میں نے کہا یار اگر 100 بار بھی سبحان اللہ کہلواؤں تو جرم نہیں کر رہا ہوں، اچھا کام ہی تو کروا رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میں آپ سے مدد چاہ رہا ہوں، آپ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے ہو تو ایک حدیث بخاری شریف کی سنائی دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدی حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھ لیا کرتا ہے، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں حطت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر دیکھیں یار، آپ اگر وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ تو ساتھ دیجئے کم سے کم، زندہ دل ہو کر کے بولیے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں اگر میں اپنی پہ آ جاؤں تو رات کے 2 بجے بھی آپ کے مجمع میں آگ لگا سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا آگ لگانے کی بات کر رہے ہو بریلی شریف سے اتنا لمبا سفر کر کے، میں کہوں گا ہاں، مگر کون سی آگ؟ وہ آگ جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہے اے عشق تیرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ماحول بنا لیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے، حطت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب منبر رسول پہ تشریف فرما، ارباب علم و دانش کہیں گے مولانا یہ چھوٹے کا ترجمہ کہاں سے کر لیا؟ میں کہوں گا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کی معافی عطا فرما دیں گے۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ منبر رسول پر کوئی عالم آیا، اس نے سبحان اللہ کہا، یا آپ کو اس کی بات اچھی لگی، آپ نے الحمدللہ بول دیا، یا آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، گھر سے وضو کیا اور جا کر باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو ان اعمال کی بنیاد پر معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلیل آباد کا سنی مسلمان کہے گا مولانا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر کتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ سینکڑوں کیے جاتے ہیں، ہزاروں کیے جاتے ہیں، لاکھوں کیے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا پیارے جی کیا فرما رہا ہے؟
कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? चलिए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछने लगे कब तक कितने गुनाह माफ किए जाएंगे, मैं कहूंगा मेरे नबी फरमाते हैं वइन कानत मिथला सबदिल बहरी, अगर से गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो तब भी अल्लाह माफ फरमा दिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपना ये मिजाज रखिए और मुझे जिन चीज़ों पर बात करने के लिए हुक्म दिया गया है मैं उस पर इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। मगर आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, मुश्तरका दुआ हो जाए कि हम लोग तो ठीक है, माइक ठीक है, अल्लाह करे माइक ठीक हो जाए और उसके बाद आसानी से गुफ्तगू हो सके। आइए जरा जी लगाकर नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम। अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं, पढ़ना चाहिए, ये सुन्नियों की महफिलों की जीनत है और हमारा मिजाज है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़ि व बराअतन मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअ शुहदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, मेरी तरफ देखें जरा गौर से, तर्जमा सुने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है, ऊंचा बोले कितनी बार? एक बार अगर दुरूद भेजता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उस पे 10 बार दुरूद भेजा करता है। इसने एक बार पढ़ा है, अल्लाह 10 बार भेज रहा है कोई ऐसा ऑफर जो अरसे दराज से चल रहा हो और अरसे दराज गुजरने के बाद, सदियां गुजरने के बाद भी खत्म ना हुआ हो? मैं कहूंगा वो इस्लाम का ऑफर है। कुरान कहता है मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करो तो सही, हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमा देंगे। जरा गौर फरमाइएगा, कुरान ने फैसला कर लिया है तुम्हें एक नेकी करो, तुम एक बार दुरूद भेजो रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला आप पर 10 बार दुरूद भेजेगा। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे परसेंटेज बढ़ रहा है, जरा गौर फरमाएं। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन सल्ला अलैहा मिया वमन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया, जो बंदा मुझ पे 10 बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 100 बार दुरूद भेजा करता है। चलिए चलिए हेलो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है तो पैमान लेकर के जाए महफिल पाक से। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन सल्ला अलैहा मिया कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़, जो मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़ा करता है, आदत बना ली आपने, आपके लिए इनाम एक नहीं 3 इनाम अता फरमाए जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन वो बंदा आएगा, रब की बारगाह में हाजिर होगा, कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़, उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा जाएगा। अहले इल्म खास तौर से इस जुमले पर तवज्जो देंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा जाएगा बराअतन मिनन निफाक़ी, आसान तर्जुमा कर देता हूँ, लिख दिया जाएगा आने वाला गद्दार नहीं मुस्तफा का वफादार आ रहा है। व बराअतन मिनन नार, सरकार अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, आला हज़रत की ज़बान में इसका तर्जुमा करूं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? व बराअतन मिनन नार, जिसके यहाँ लिखा जाएगा कि ये निफाक से, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी से पाक है,
یعنی آنے والا وفادار آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جیل سے اگر کسی کو چھوڑا جاتا ہے اس کی پیٹھ میں ایک تھپا لگا دیا جاتا ہے۔ تھپے لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جیل سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، یہ جیل سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس بندے کو آزادی مل گئی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ غور فرمائیے گا، جس بندے کے یہاں لکھ دیا جائے گا براءۃ من النفاق، یہ آنے والا غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا وفادار لکھوا دے، قسم خدا کی جنت کسی اور کی نہیں، انہی وفاداروں کو لیے عطا بنائی گئی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے عاشق بریلی کے امام اسی لیے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے جس کو علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب الکلام الاوزع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ کے اندر بڑے پیارے انداز میں سجایا ہے۔ اس کو خطاب ازل سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب ازل کیا۔ ذرا دیکھنا خاندان اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا من اجلک استہ البطح وارفع السما وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنۃ والنار۔ کہا محبوب یہ زمین کا فرش بچھا رہا ہو تو تیری خاطر ہی تو بچھا رہا ہو۔ یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہونا چاہیے، یہ بالکل ایسے پزمردگی کے ساتھ نہیں سننا ہے۔ میں تو تمہیں اتنا جانتا ہوں، اگر عقیدہ سنبھال کر گئے ہو اور جانے سے پہلے یہ بولی تھی لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ذرا اہل منبر کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو جائے تو یہ قوم مقتدا کو دیکھ کے مقتدی عمل کرتا ہے۔ ذرا ادھر سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، پھر ذرا شعر سنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سنے کلی مولویوں کے ساتھ نہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار مولویوں کے ساتھ جڑ کر کے رہو، عشق رسول بسا کر کے جاؤ تو پھر دیکھو تمہارا عالم کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد رضا اکیڈمی والی، اس میں اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ایک سنی اگر ایمان بچا کے لے کر گیا، چاہے وہ خلیل آباد میں ہو یا فیض آباد میں ہو، بریلی شریف میں ہو، یا اس کو سرکار علیہ السلام کے تیار میں موت نصیب آ جائے، ہم دعا تو یہی کرتے ہیں اللہ موت آئے تو پہلے مصطفیٰ کے دیار میں آ جائے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، جو اگر تم میں سے کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اس لیے کہ جس کو مدینے میں موت آئے گی میرے نبی فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اگر عقیدہ اچھا لے کر کے گئے ہو، حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ جو بار بار مختصر انداز میں کہہ رہے تھے اور اپنی پیاری گفتگو میں انہوں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے اچھی بات کے لیے شاندار انداز ہو۔ ہم تو شیخ سعدی کو پڑھ کر کے آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اگر نصیحت دیوار پر لکھی ہو تو لکھی کہاں ہے یہ مت دیکھنا، دیکھنا یہ لکھا کیا ہے، اس پر عمل کر لینا، یہ تمہاری زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ توجہ فرمانا، اگر عقیدہ بچا کر لے کر گئے، عالم ربانی کے ساتھ جڑ کر کے گئے ہو، تاج الشریعہ کے موقع پر عمل کیا ہے، کون تاج الشریعہ ہے جن کے سینے کو مدد کسی دنیا دار کے سینے سے نہیں، مدینے کے تاجدار کے سینے سے ملا کرتی تھی اور آج کے علماء حق کو بھی ملتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جو حوالہ دیا تھا روایت چھوڑ دی تھی۔ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں ایک عالم ربانی کا سینہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے عاشق امام عبدالوہاب شارانی میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھتے ہیں امداد قلبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجمیع قلوب علماء امتہ، سرکار علیہ السلام کے قلب اطہر سے، نبی کے پیارے سینے سے، نبی کے پیارے دل کی مدد علماء ربانیین کے دلوں کو ملا کرتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ڈائریکٹ وہاں سے فیض ملا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ تَقَدَ مِصْبَاحُ عَالِمٍ إِلَّا مِنْ مِشْكَاتِ قَلْبٍ إِلَّا مِنْ مِشْكَاتِ نور قلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور فرمایا کسی بھی عالم کے دل کے چراغ کو روشنی جو ملتی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے نور سے ملا کرتی ہے، یہ عالم ربانی کی ذات ہوتی ہے۔ اسی کے تناظر میں ایک بات بتا دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ایک بار نہیں 40 بار قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
سب سے بولو اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں مسئلہ حل کرتا اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دیا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ مدد مصطفیٰ کے قلب اطہر سے ملا کرتے. اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے تو سنیں امام اعظم حضرت سیدنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات المومن یخلی ضربہ یسرہ حیث یشاء. فرمایا جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے. اے بھائی ادھر دیکھ ذرا, اے موبائل جیب میں رکھو اپنے. یار تم پڑھے لکھے لوگ بھی اگر تقریریں نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا. ایک تو بٹھایا اتنی دیر میں ہے اور اب بیٹھ گیا ہوں تو تمہارے موبائل ہی جیب میں نہیں جا رہے. موبائل آپ کا ہے, گھر جا کے خوب دیکھیے گا, جو بھی دیکھنا پڑھنا ہے پڑھیے گا, لیکن تھوڑی دیر مجھے سن لیں. سمجھ کے میں بھی ان علماء کا خادم ہوں, انہی کی جوتیاں سنبھالتا ہوں, تو میں بھی الحمدللہ رب العالمین اس شرف میں کہیں نہ کہیں شامل ہو ہی جاؤں گا ان کی دعاؤں سے. اغدو عالماً او متعلماً او مستمعا. عالم کی بات غور سے سننا چاہیے. اگر مجھے کچھ مانتے ہو تو کم سے کم میری بات توجہ کے ساتھ سن لو. نہ سنو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. مجھے جو کرنا ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے. اب انتقال کے بعد ایک بدعقیدہ بھی مرا, گستاخ رسول بھی مرا, کافر بھی مرا, اور نتیجہ کیا ہوا یہ مرا تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں اس کی روح کو چکر دیا جاتا ہے. کہیں جانا تو دور کی بات, یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری بہنیں کبھی کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ شفا پانے کے لیے, شفا حاصل کرنے کے لیے چلی جاتی ہے. وہ کہیں نیبو کاٹتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے. یار حیرت ہے اس قوم پر جس کے گھروں کے اندر شفا کا ذریعہ موجود ہے, جس کو مقدس قرآن کہا جاتا ہے. تم غیر مسلم کے پاس جا کر کے شفا کیوں حاصل کر رہے ہو جبکہ قرآن نے تمہیں بتا دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا تو قرآن کی شکل میں تمہارے گھروں میں موجود ہے. حضرت ابراہیم کا کہ قول کی حکایت کو سنتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ کہتے تھے جب بیمار پڑتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا فرما دیا کرتا ہے. تو قرآن پاک تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے. توجہ فرمانا, ایک کافر مرتا ہے اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن جب کوئی ایمان والا مرتا ہے, ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے, سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کا انتقال ہوا یخلی ضربہ, راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, یسرع حیث یشاء, جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر تھوڑی سے دو چار تفصیلی جملے اگر اس میں بولوں اور یوں کہوں شرح میں, اگر انتقال کے بعد یاد آ گئی گنبد خضرا کی, انتقال ہوا, حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب قبلہ, ان کی بھی بڑی محبتیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, ان کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ اس علاقے کے اندر اچھی طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں, اور میں بھی ان کے شاگردوں میں ہی آؤں گا, اس لیے کہ میرے استاد حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ ہیں اور ان کے استاد مفتی شبیر صاحب قبلہ ہیں. تو اس اعتبار سے میرے دادا استاد ہو گئے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اس طرح کے سنی سول عقیدہ جب اپنی قبر میں گئے, یاد آئی مدینہ شریف کی, یخلی ضربہ, راستہ خالی کر دیا, گنبد خضرا کا جا کر کے دیدار کر لیا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی کرامات غوثیہ. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا, یہ حدیث میری نظر سے گزری, میں نے فوراً اس کو محفوظ کیا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن یعلق فی صدر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا بھائی میری طرف توجہ کرنا, حدیث پڑھوں تو توجہ دائیں بائیں نہ جائے, ورنہ اس دل سے بڑا بیوار دل کوئی نہیں ہو سکتا جس کا دل قرآن پڑھنے میں نہ لگتا ہو, حدیث سننے میں نہ لگتا ہو, جس کی توجہ اگر دائیں بائیں جا رہی ہے اپنے دل کے علاج کے لیے کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جائے. یار وہ بھی کیا زندگی ہے جو واٹس ایپ پہ لگتی ہو, جس کا دل واٹس ایپ پہ لگے, جس کا دل فیس بک پہ لگے, جس کا دل انسٹاگرام پہ لگے, جس کا دل ٹی وی پہ لگے, جس کا دل گیت گاجے باجے میں لگے, جس کا دل ڈیجوں پہ لگے, اور اس کا دل قرآن میں نہ لگے, حدیث مصطفیٰ سننے میں نہ لگے, عالم کی گفتگو میں نہ لگے, اس کا مطلب اس سے زیادہ بیمار دل
کوئی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے روحانی علاج کرائے اور جا کر کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا دل بیمار ہو گیا ہے، زنگ لگ گئی ہے، اس کو ستھرا کر دے تاکہ قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، عالم دین اگر حدیث سنا رہا ہے اس کو سننے میں لگ جائے۔ سچا دل وہی ہوتا ہے جو ذکر الہی میں لگتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں لگا کرتا ہے۔ اب سنیے ذرا آگے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والے کا انتقال ہوا، اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اگر آوازیں ہیں تو محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے؟ ایمان والے کی روح جسم سے نکلی ہے، انما نسمۃ المؤمن طائر، اس کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیا کرتا ہے۔ اب خلیل آباد کا سنی مسلمان کہے گا حضرت پرندے کا آشیانہ ہوتا ہے، پرندے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں مسکن بھی مختلف ہے، کوئی پرندہ کہاں رہتا ہے؟ پیڑ پر رہتا ہے۔ اگر وہ کبوتر ہے، جنگلی کبوتر، تو کبھی وہ جنگل میں رہتا ہے، کبھی ہماری مسجدوں کے اندر بسیرا بنا لیا کرتا ہے، اس کے گھونسلوں کو دور نہ کیا جائے۔ سرکار علیہ السلام نے حدیث میں منع فرمایا ہے، اگر میری قوت حافظہ صحیح کام کر رہی ہے تو یہی بات ہے نا، اہل علم ذرا اس کی تصدیق کر دے، سبحان اللہ بولیں گے دونوں کام ہو جائیں گے۔ آگے ذرا غور فرمائیے گا، ہم نے کہا یہ اس کا آشیانہ ہے۔ حضرت علامہ بخش اللہ صاحب قبلہ کے گھر کے قریب کوئی پیڑ ہے، وہاں ایک پرندہ رہتا تھا، ان کو ضرورت پڑی پیڑ کٹوا دیا، اس کا آشیانہ اجڑ گیا، وہ کہیں اور چلا گیا۔ کوئی سوچے گا یار اس مثال سے سمجھ میں آیا کسی سنی سے العقیدہ کا انتقال ہوا، روح کو پرندے کی شکل دے دی گئی، ہو سکتا ہے 1 سال وہ جنت کے اندر رہے۔ کہاں رہے گی؟ تو میں نے کہا سرکار فرماتے ہیں جنت کے درختوں میں اس کی روح رہا کرتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہاں رہتی ہے؟ جنت کے درختوں میں رہتی ہے۔ اس مثال سے کوئی سمجھے، ہو سکتا ہے 1 دن رہے، ہو سکتا ہے 1 سال رہے، میں کہوں گا نہیں، حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا، اور کیسا منظر ہوگا؟ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ کوسول میں پارے کے اندر رب نے اس کے منظر کو بیان کیا ہے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، چٹیل میدان بنا دیے جائیں گے، کوئی ہریالی نظر نہیں آئے گی۔ سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کی روح پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے، رہتی کہاں ہے؟ جنت کے درختوں میں رہا کرتی ہے۔ آقا کب تک رہے گی؟ فرمایا جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک رہے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمہیں یہی پیغام دیا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اور چراغ عشق محبت، چراغ عشق رسول جب اعلیٰ حضرت کو مل گیا تو آپ نے مچل کر کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور جب تاج الشریعہ نے اسی مسلک کو اختیار کیا تو آپ بھی کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا، تو سنی کہنے لگا تاج الشریعہ اکیلے جا رہے ہو، کہا نہیں، خلد وہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ توجہ ہے؟ اور فرما رہے ہیں محبت سے اور محبت سے۔ یار سمجھدار لوگ تو 2-4 پیڑ تھوڑی 2-4 باغ لگوا لیتے میری تقریر میں۔ جب آپ نے سن لی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے، تو رب کے یہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے۔ آپ تو بولتے جائیے، اللہ قبول فرما لے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا تمہارے نام کا کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ آج تک تم نے 2 in 1 تو سنا ہوگا، 3 in 1 میں بتائے دیتا ہوں۔ جب تمہارے نام کا درخت جنت میں لگے گا تو درخت بھی تمہارا، زمین بھی تمہاری، پھل بھی تمہارے۔ توجہ ہے نا؟ تو اتنا سودا، اتنا پیارا سودا جس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور بھکاری یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حضرت علامہ بخش اللہ صاحب سرکاری ہیں، جائیں گے تو 2-4 ہزار دے دیں گے، سمجھ گئے؟ اور مجھ جیسا آدمی اس کے پاس آ کے سوچے یار کیا ہے، یہ تو پرائیویٹ میں پڑھاتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے 2-4 روپے دے دے، وہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے اس کے پاس بھی چلو، ان کے پاس بھی چلو، تاکہ ڈھائیوں کا بھی فائدہ ہو، سینکڑوں کا بھی ہو، ہزاروں کا بھی ہو۔ تو ہم تو بھکاری ہیں نیکیوں کے۔ میں 1 بار نہیں 10 بار اگر بلواؤں، آپ دل سے بولتے رہیے، اس لیے کہ نیکیوں کی ضرورت مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ میں عرض کر رہا تھا
سرکار تاج شریعت نفر اللہ مرقدہ کے پیغام حضور تاج الشریعت کانفرنس میں آنے والوں، تاج شریعت کا پوری زندگی پیغام کیا رہا؟ اگر میں اس کو تاج الشریعہ کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ عزیز، ابھی حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کا دور ہے، اس سے میرے نبی نے آگاہ فرما دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، یمسی الرجل مسلما ویصبح کافرا ویصبح مسلما ویمسی کافرا، رات کو مسلمان صبح کو کافر، صبح کو مسلمان رات کو کافر۔ آؤ میرے نبی علیہ السلام کی طرز تربیت دیکھو، طرز تعلیم دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، غور کر رہے ہیں نا، چہرے اوپر ہونا چاہیے نیچے نہیں، اگر سو رہے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں سن لو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب جہاں چور پائے جاتے ہو وہاں گھر والا سوتا نہیں ہے، جاگ کر کے اپنے سامان کی حفاظت کیا کرتا ہے، اور یہاں پر حفاظت کے لیے جو علماء حق بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مسلک دیا ہے اس مسلک کی کامیابی اور کامرانی کیا ہے، اور ذرا توجہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن میرے نبی تشریف فرما ہے، خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ، میرے نبی نے زمین پر ایک لائن کھینچی، سیدھی سیدھی لائن، اور سیدھی سیدھی لائن کھینچ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ادھر دیکھیں کیا کہا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال هذه سبل على كل سبیل على كل سبیل منها شیطان يدعو الیہ۔ پھر میرے نبی نے کچھ اور لائنیں کھینچی، ایک دائیں جانب کھینچی چل رہی رہی، بائیں جانب لیکن سیدھی رہی، ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچی، بیچ میں سیدھی کھینچی ہے، دائیں بائیں ٹیڑھی کھینچی ہے، اور کھینچ کر کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی راستے ہیں، مگر ان راستوں میں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب دور حاضر کے اندر دیکھو، کہیں اشرف علی جیسا شیطان بیٹھا ہے، کہیں رافضیوں کا پیشوا امام عبداللہ ابن سبا جیسا شیطان بیٹھا ہے، کہیں قادیانیوں کا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں آپ چلے جائیں تو دوسرے فرقے والے الطاہر القادری کے شکل میں سنے کلیوں کا امام اور پیشوا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں کرنا کیا ہے؟ میرے نبی نے اشارہ فرما دیا تھا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اس وقت تو صحابہ اکرام تھے، نبی نے اشارہ کر دیا، اشارے کے ساتھ وضاحت نہیں ملی، میں کہوں گا ہاں میں بتاتا ہوں اس سیدھے راستے کو شریعت کی زبان میں کون سا راستہ کہا جاتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ شہیدوں کا راستہ ہے، وہ ان متقی اور سچوں کا راستہ ہے جن کے راستے پر اور جن کی بارگاہوں سے جڑنے کے لیے قرآن بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جو لا علم ہے وہ علماء کے ساتھ ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دور حاضر میں چاہے تم کتنے بھی بڑے قابل ہو جاؤ، فتاوی رضویہ کے ذریعے اجتہاد کے منصب پر فائز بھی ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم کسی ولی کامل عالم ربانی کے دامن سے جڑو، اس لیے کہ جب دامن سے جڑو گے تب تمہارے لیے یہ بات صادق آئے گی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، علم کا دریا فیض کا دریا، بہادی کے لیے لوہے کا سریا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ لوہا وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ سب نہیں، لوہے کا سریا کہ اس کا سریا۔ سرکار تاج الشریعہ کے لیے جو بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ بڑا پاکیزہ نعرہ ہے۔ مہمان کعبہ کون بنا مہمان کعبہ؟ اور نعرے لگائیے، سمجھ گئے نا؟ یہ سریا ڈنڈا یہ سب نہیں، سمجھ گئے آپ؟ اگر میں اصلاح غلط کر رہا ہوں اور افساد کر رہا ہوں تو اہل علم میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ شایان شان اور مناسب الفاظ، بستی بستی قریہ قریہ،
یہ ثم یوزع لہ القبول فی الارض کی سچی تصویر ہے. توجہ ہے. آپ کون سے مسلک سے جڑے ہیں؟ اونچا بولے. مسلک اعلیٰ حضرت. کچھ حضرات بڑے خاموش ہیں. کیا بات؟ رات کے 12 بجے کے بعد میں جو تقریریں ہوتی ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ کسی خطیب کو اگر سزا دینا ہے تو رات میں 1 بجے کے بعد تقریر کے لیے بٹھا لیجیے. میرا تھوڑا پسینہ بہ رہا ہے، آپ بھی تھوڑا پسینہ بہائیں تاکہ پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ دونوں کی مشترکہ خدمت ہو جائے. بولو یار. اور بولو ذرا محبت سے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے 12 بجے کے بعد تقریر کرنا، چونکہ مجھے 2 کام کرنا ہوتے ہیں. تقریر کرنا بھی ہوتی ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کی ذمہ داری کمیٹی والے لے لیتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بیدار ہونے کے لیے تیار رہیں، میں جگانے کے لیے تیار ہوں. اسی میں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے ہیں نا الحمدللہ، اور اس مسلک سے جڑنے پر ہمیں ناز ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ بھیا مذہب 4 ہیں، مسلک ایک ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. سمجھ گئے؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ اس کی وضاحت میں جاؤں گا، بس اتنا بول رہا ہوں. یہ وہ مسلک ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفقہ بھی شامل ہے، امام شافعی کی حدیث دانی بھی شامل ہے، امام احمد بن حنبل کی جرأت بھی شامل ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں اس مسلک کے اندر پائی جاتی ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت مقبول کتنا ہے ذرا اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ میں رہیے. کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت، لکھنے والے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی، جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے. ہر بندہ غوث اور قطب بنتا ہے، جو بھی غوث اور قطب ہے وہ مدینہ شریف کے ذریعے ہی قطب اور غوث بنا کرتا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. لیکن میں اس کی سند دے رہا ہوں جو قطب مدینہ ہی کہلاتا تھا، قطبیت ملی بھی مدینہ شریف سے ہے اور قطب بن کے رہا بھی مدینہ شریف میں ہے، جس کو زمانہ علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، دن کے 10 بج رہے تھے، میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگتی ہے. آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے انتقال کے بعد، اپنے وصال کے بعد، اپنی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ انتقال کے بعد، اور انتقال کے بعد ایک ولی کامل کا بلکہ عام مومن کی پرواز اور اس کے اڑنے کا عالم کیا ہوتا ہے میں نے 2 حدیثوں سے واضح کر دیا ہے. یہ تو ولی کامل ہے، اپنے وقت کے اولیاء کے سردار ہے، مجدد اعظم ہے، سرکار کے سچے عاشق ہے. کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت انتقال کے بعد میرے سرکار کے روضہ پاک کے قریب مواجہہ شریف کے روبرو آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس جملے پہ نہیں بولے تو میں سمجھوں گا کہ پھر آپ معاملہ جو ہے تقریر کا ہے نہیں. کہیں تو ختم کر دیتا ہوں، میں نہیں ختم کر دیتا ہوں. تو سننے والے لوگوں کی آوازیں اتنی سیدھی اتنی ہلکی کا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت تو تمہیں مزاج دے کر گئے، کیوں رضا آج گلی سونی اٹھ. خلیل آباد میں اگر دھوم مچانے کا یہی انداز ہے تو بھئی آپ کو جو انداز اچھا لگے کہیے. میرے یہاں دھوم مچتی ہے تو دوسرے انداز میں مچتی ہے نا. آپ مچائیے اور محبت سے بولتے جائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھا. اور ایک مومن اگر خواب دیکھے تو ہو سکتا ہے کل میری تقریر سننے کے بعد کہ آئے تھے بریلی سے خواب ہی خواب بیان کر رہے تھے. چونکہ کیڑے نکالنے والے خوبیاں نہیں دیکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ میں ان کے لیے ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ مکھی ہمیشہ گندی جگہ بیٹھتی ہے، خوشبو والی جگہ اس کو پسند ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر ایسا کچھ ہو، کوئی عالم اگر کام کر رہا ہے اور اس کو پریشانی آتی ہو تو بس اس مثال کو یاد کر لے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں دو. توجہ ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب مدینہ نے خواب میں دیکھا. آپ کہیں گے مولانا خواب کے ذریعے دلیل،
میں کہوں گا ٹھیک ہے، کسی کا خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا، یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا رسالہ دونوں ہاتھوں سے مصافے کے اندر بھی کلیئر کیا ہے، مگر ایک حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی ہے۔ بہت سارے راوی، امام بخاری، امام طبرانی، امام مسلم، امام ترمذی، سب کی سندیں پیش کر کے آخر میں آپ نے فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ذہبت النبوہ فلا نبوت بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ آپ کہیں کہ مولانا حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے سبحان اللہ، تو میں کہوں گا حدیث عربی میں پڑھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا احب العرب لثلاث لأنی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنۃ عربی۔ فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی ہے، اور تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ بولو بولو اب سنیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں نبوت چلی گئی، نبی کوئی نہیں آئے گا، ہاں بشارتیں رہ گئی ہیں، مژدے رہ گئے ہیں، گڈ نیوز رہ گئی ہے، خوشخبریاں رہ گئی ہیں۔ کیا ہے خوشخبریاں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ فرمایا یہ سچے خواب ہے جو آدمی خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ مائک آپ نے سامنے رکھا ہے، بند ہے کیا؟ مائک سے تال میل رکھیے نا، رشتہ کا ختم کر دیا آپ نے۔ کیا کہا؟ اپنے لیے دیکھے یا دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، فرماتے اتنے میں آنکھ کھلی، میں نے سوچا ادغاث و احلام تو نہیں، ایسے تو نہیں کہ خواب آ گیا ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں، لیکن دل اندر سے کہتا ہے اے ضیاء الدین، نہ روضہ مصطفیٰ دور ہے نہ تو دور ہے، مدینہ شریف میں رہتا ہے تو جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو معطر کیا، لباس پہن کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے قسم خدا کی، باب السلام سے جیسے ہی داخل ہوا، انٹری کی ہے باب السلام سے، سرکار کے روضہ پاک کی طرف بڑھا ہوں، ابھی چند قدم بڑھائے تھے، کیا دیکھا کہ جو خواب میں دیکھ کر آیا تھا حقیقت میں احمد رضا خان موجود ہے، اپنے انتقال کے بعد موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملاقات کی یہ زمانہ ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا، ملاقات کیسے کرتے؟ کہتے ہیں میں قریب گیا، دل میں آیا چلو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو۔ فرماتے جیسے ہی قریب گیا اعلیٰ حضرت فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں باب جبریل سے باہر آ جاتا ہوں، اس کے بعد پلٹ کے پھر آیا، پھر آنے کے بعد میں نے دیکھا تو وہی منظر نظر آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، لب پہ چنبش ہے، لبوں پہ چنبش اور حرکت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا پڑھ کیا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے قریب جا کر کے ملاقات کرنا چاہی، پھر اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے۔ اگر میں اس کو اعلیٰ اگر میں تصوف کی زبان میں، طریقت کی زبان میں کہوں تو اسی کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی شان میں یہ آیت کریمہ ہے اور جس سے رجال غیب کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک کتابی ہے جس کا نام رجال الغیب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تیسری بار کہتے پھر پلٹ کر کے گیا، پھر اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہا لیکن اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے۔ چوتھی بار نظر نہیں آئے۔ ارے خلیل آباد کے سنی مسلمانوں، واقعہ ذکر کر کے اب یوں سمجھئے ایگزام ہو چکا ہے، رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اگر زندہ دل ہو کر کے بیٹھے ہو تو رزلٹ کو لے کر کے جائیے گا۔ اب نتیجہ نکالنے لگا ہو، اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ انتقال کے بعد مدینے والے کی بارگاہ میں ہے، اور ہم نے مسلک مانا کس کا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت مانا ہے۔ تو سنیوں نتیجہ مل گیا کہ جو احمد رضا کے در سے جڑ جائے گا اس کو اعلیٰ حضرت صرف خلیل آباد تک نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کی ذات تک لے کر کے چلے جائیں گے۔ اسی راز کو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا اور کہہ دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کرتا کیا ہے؟
اگر آپ کہیں مسلک اعلیٰ حضرت بزنس مین بناتا ہے تو میں کہوں گا ہاں بناتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں تدبیر فلاح و نجات و اصلاح. تب اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائیں گے کہ بزنس مین بھی بناتے ہیں اعلیٰ حضرت. اگر آپ کہیں کہ اعلیٰ حضرت سائنسداں بناتے ہیں اور ایسا سائنسداں جس کا عقیدہ خراب نہ ہو. واہ 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 ماشاءاللہ. توجہ سے ذرا خطیب صاحب قبلہ کی آواز آئے تو پھر اچھا لگے. میں سمجھوں گا کہ میرے خاص برادری کا آدمی بول رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے نا؟ نقیب صاحب تھوڑا طالب علم کر لیجیے، آپ کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب اس وقت تلے طرح میں ذبح ہو رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس قربانی میں آپ کو بھی شریک کر لیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے. میرے امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میری خدمات کا مجھے بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس میں میرے مجلے بھائی حسن میاں مرحوم کا بھی برابر کا حصہ ہے. اس لیے کہ استاد زمن نے کتنی خدمات انجام دی ہیں. پڑھیے اعلیٰ حضرت کو تب سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت کی بیٹی ہے، سارا انتظام کون کر رہے ہیں؟ چچا کر رہے ہیں. جب شادی کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کی بیٹی اعلیٰ حضرت لکھنے میں لگے ہیں. چونکہ مجدد ہیں، کام کرنے جو آئے تھے اس میں ایک لمحہ بھی اعلیٰ حضرت نے ضائع نہیں کیا. استاد زمن آئے، کہنے لگے حضرت چلے بیٹی کا نکاح پڑھا دیں. لوگ سمجھتے ہیں مرکز یوں ہی بن جائے گا. دو چار کتابیں لکھ لی، کہیں حاشیے لگا دیے، کہیں الٹی سیدھی تحقیق کر لی، سمجھ لیا مرکز اتنی آسانی سے بن جائے گا. میں نے کہا مرکز یوں نہیں بنتا ہے. مرکز بنانے کے لیے ضرورت ہے امام احمد رضا خان جیسی ذات کی. مرکز وہاں بنتا ہے جہاں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں. اب وہ کہیں گے چلو مرکز ہم بھی بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے، چلو ہم بھی بڑی بڑی کتابوں پہ حاشیے لگا کر، بڑی بڑی کتابوں پہ لا کے ترجمۃ المؤلف اور ترجمۃ المصنف لکھ کے ہم بھی مرکز بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کیا لاؤ گے؟ سلیبس کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہنے لگے فتاوی رضویہ لائیں گے. ہم نے کہا ذرا جنون کی کیفیت میں نہ بولو، ہوش و خرد کے ساتھ بولو. اگر جنون تمہیں پیدا کرنا ہے تو جنون عشق مصطفیٰ پیدا کرو. پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. کہنے لگے سلیبس فتاوی رضویہ لائیں گے. میں نے کہا سلیبس جب بریلی کا چلے گا تو تمہارا مرکز نہیں بنے گا، مرکز کی برانچ بنتا نظر آئے گا. اور کامیاب وہی ہے جنہوں نے مرکزیت کا اپنے اوپر بھوت سوار نہیں کیا ہے، بلکہ جنہوں نے مرکز بریلی شریف کو مان کر وہاں سے خدمت کی ہے. الحمدللہ آج بھی زمانے میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور دیکھے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس لیے کہ دور حاضر میں سکہ چل رہا ہے، امام احمد رضا خان کے مسلک کا سکہ چل رہا ہے. یہ بالکل آپ کا اس پر ذرا توجہ فرمائیے. میں نے سند مضبوط دے دی ہے، اب آگے بڑے. مسلک کرتا کیا ہے؟ مسلک آپ کو ایک سچا سائنسداں بھی بنا سکتا ہے. آپ کہیں گے کیا پڑھے؟ میں کہوں گا فوز مبین در رد حرکت زمین پڑھے. آپ کہیں گے کیا پڑھے؟ میں کہوں گا نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان پڑھے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، اب بتائیں عقیدہ محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا کس عقیدے کی بات کر رہے ہو؟ اگر علم غیب کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھے. کبھی الدولۃ المکیہ ہے، کبھی ماہیت العیب ہے، کبھی ازاحت العیب ہے، کبھی انفاع المصطفیٰ بحال سر واقفہ ہے، کبھی خالص الاعتقاد ہے. آپ کہیں گے رافضیت کا منہ توڑ جواب دینا ہے تو میں کہوں گا رد رفسہ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ السلال العنقا پڑھو، من بحر سبقت الاتقا. آپ مطلع القمرین فی امانت سبقت العمرین پڑھو، غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق پڑھو. ارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں ایسے ہتھیار دیے ہیں. ایک بولی بولی گئی تھی، ایک چوپٹ پاگل نے ہمارے اس بہت بڑے ادارے کے اندر حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاکیزہ محل کے اندر، اس پاکیزہ میدان کے اندر ایک پاگل نے ایک بولی بولی تھی. خوف کی بات نہیں کرتا، سچی بات بول رہا ہوں اور جانتا ہوں میں عیشوں کی حال کس قدر خراب ہوتے ہیں. آج ہمارے محدث کبیر پر انگلی اٹھائی اور ایسی نحوست چھائی کہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف برداشت کرتا نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کا نتیجہ ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لے کر اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. کیا کہا تھا؟ بولے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں. ایک ابھی جملہ بول رہے تھے حضرت ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے پتہ نہیں چل پائے گا. جملے بہت اچھے لگیں گے لیکن وہ جملہ کتنا خطرناک ہے. کہنے لگے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے ہیں. میں نے کہا نادان، اگر ہتھیار اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے اور اس کے ساتھ سپاہی چلانے والے نہیں دیے
تو صدر الشریعہ تیرے گھر سے پیدا ہوئے، حضور شیر سے اہل سنت تیرے گھر سے پیدا ہوئے، برہان ملت تیرے گھر سے پیدا ہوئے، صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی تو نے دیے، علامہ حسن رضا خان کس نے دیے؟ اب حافظ ملت جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سپاہی ہے، وہ کسی اور کی دین نہیں، وہ بھی بریلی کا فیضان ہے، اس لیے فیضان ہے کہ وہ فیضان پانے والا صدر الشریعہ ہے اور فیضان لٹانے والا حضور حافظ ملت رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حافظین مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ہے بریلی شریف کی مرکزیت کو میلی آنکھ سے نہ دیکھو، اس لیے کہ اس پر سایہ ہے مسولی شریف کے بزرگوں کا، اس پر سایہ ہے محررہ مقدسہ کے بزرگوں کا، اس پر سایہ ہے۔ اور اگر بات آ گئی تو پھر سند دینے میں چوکوں کیوں؟ محررہ مقدسہ کا سایہ بتا دوں، کتاب کا نام سنیے، الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ، اس کے شروع میں علامہ حنیف خان صاحب نے جو اپنے امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع کی ہے 4 جلدوں میں، پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس حالات مصنف، یعنی جو رائٹر کے حالات ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے والد علامہ نقی علی خان کے حالات خود اپنے ہاتھ سے لکھے، تو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے والد کی طبیعت بگڑی نہ نماز فجر پڑھ لی تھی، ہنوز وقت ظہر باقی تھا، فرماتے ہیں اچانک آنکھ بند کی، میاں یہ بریلی شریف ہے، یہاں ایک کتب نہیں کئی کتب آرام فرما رہے ہیں، کس زاویے سے دیکھو گے بریلی شریف کو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد نے آنکھیں بند کر لی، لفظ متواتر سلام کرتے جا رہے ہیں، نقیب اجلاس سامنے جا رہے تھے، علامہ بخش اللہ صاحب ملے، سلام کر لیا، مولانا احمد رضا خان صاحب ملے، مولانا احمد رضا صاحب ملے، سلام کر لیا، میں ملا، مجھے سلام کر لیا، میں نے کہا یار ہر ایک کو سلام کرتے جا رہے ہو؟ بولے حضرت آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہا ہوں علماء دین آ رہے ہیں، سلام کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، آنکھیں بند ہے، متواتر سلام ہے، آنکھیں بند ہے، برابر سلام ہے، آپ کہیں گے سلام کر کس کو رہے تھے؟ میں نے کہا یار یاد تو رکھو، امام عبدالوہاب شارانی کا جملہ نوٹ کرو، نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا کل من کان متعلقا بنبی او بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ فی قبری ویاخذ یدہ فی الشدائد، فرمایا جو نبی رسول ولی کے دامن سے جڑا ہے یقیناً وہ اس کی قبر میں آتے ہیں، سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرتے ہیں۔ آج ہو یہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھیں بند ہیں، حضرات اولیاء کی حضوری ہو رہی ہے اور اس وقت کلام فرما رہے ہیں، اس لیے آپ سلام پہ سلام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اب اگلے جملے سنیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میرے والد کی آخری سانس تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد کے سینے سے نور نکلا اور چہرے پر پڑا۔ یار دیکھو اب بولو یار، میں کن حالات میں آیا ہوں، میں تو کہیں اور تھا، میری تقریر آج بریلی شریف میں ہی ہونا تھی، جلسہ بھی تھا دستار بندی کا، لیکن چونکہ استاذ کا حکم جو ہے وہ ماننا ہی پڑتا ہے، حضرت نے فرما دیا، اس کے بعد میں نے جلسے والوں سے معذرت کر کے ان کو اگلی تاریخ دے دی، 5 دن کے بعد انشاءاللہ جانا ہے۔ خیر وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، مان گئے، اور اس کے بعد کہہ دیا ٹھیک ہے استاذ کی بات ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں کن حالات میں آیا، اب ان حالات کا بھی آپ کم سے کم پاس و لحاظ رکھیں گے اور بولیں گے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت تشریف جب لائیں گے تو میں اپنی گفتگو کو خود ہی ختم کر دوں گا، کسی کے اشارے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، سمجھ گئے نا؟ اب وہ نہیں بولوں گا کہ تیمم جب پانی مل گیا آپ عام دور تیمم برخاست والا نہیں، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر حدث لائق نہیں ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا، محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ کچھ جملے اہل علم کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، بس آپ ان کے چہروں کو دیکھ کے مسکرا جائیے، میں سمجھوں گا کہ آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں، الحمدللہ ہیں تو، لیکن اس مسئلے کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ بات میں کیا عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نور سینے سے نکلا چہرے پر پڑا، اعلیٰ حضرت کیسے چمکا؟ فرمایا جیسے آئینے کے اندر سورج کی روشنی چمکا کرتی ہے۔ فرماتے انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا، 3 دن کے بعد اعلیٰ حضرت نے خواب میں دیکھا
کہ ان کے پیر، ان کے والد کے پیر جن کو زمانہ سرکار شاہ علیہ رسول کہتا ہے، آج اس خانقاہ کے اندر بھی ایک کا دکا، زیادہ نہیں، اکا، وہ یہ کہنے لگے یہ جھوٹا ہی واقعہ ہی جھوٹا ہے۔ حالانکہ کسی شاعر نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، اس شاعر کا نام بھی یاد ہے لیکن کبھی بول دیا جاتا ہے کالا قائل، کالا قائل، اس لیے اب اسی کو سمجھیے گا، ہے نا؟ کیا کہا اس نے؟ بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ آل رسول پیر ہے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے، پیر ہے سرکار سیدنا علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اور میرے والد کے پیر کہاں موجود ہیں؟ بریلی شریف سٹی قبرستان میں موجود ہے۔ اب اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، محبت سے بول جائیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ وہاں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرض کی حضور آپ یہاں، آپ تو محررہ مقدسہ میں رہتے ہیں، فرمایا آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے۔ یہ ہے بریلی شریف، بریلی شریف ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور مجدد کے لیے کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد آتا ہے۔ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں تجدید کا مطلب ہے یبین السنت عن البدع ويكسر العلم ويعز اهله ويقمع البدعه ويكسر اهلها۔ فرمایا مجدد جو ہوتا ہے وہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے، علم میں اضافہ کر دیا کرتا ہے، علم والوں کو وقار دیا کرتا ہے، بدعت کی کمر توڑ دیتا ہے، بدعت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے، بدعتیوں کی کمر توڑ دیا کرتا ہے۔ بولو تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ جس نے بد مذہبوں کے قلعے کھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے وہابیت کی کمر توڑی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں، میرے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں۔ اب آئے ذرا ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کی حیات پاک کو کس طریقے سے واضح کیا؟ کتاب کا نام ہے طرد الافائی انہما حاتم رفع الرفائی، اردو میں اس کا نام فضیلت غوث اعظم ہے۔ عقیدہ غوث اعظم کی بات کرتا ہوں، چلیے ایک تو حدیث بھی سن لیجیے۔ سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کہا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ فاکثروا الصلاۃ علی فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ابرمت؟ قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ان 7 دنوں کے اندر جو تمہارا ہفتہ ہوتا ہے، جو ویک ہوتا ہے، ہفتے کے اندر سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہوا کرتا ہے۔ محبت سے بولے کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اب سرکار افضلیت کی وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں، فرمایا اسی دن آدم بھی پیدا ہوئے، اسی دن آدم پیدا ہوئے ہیں، اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا ہے۔ اگر آپ ہوش و خرد کے ساتھ بیٹھے ہو تو ایک نقطہ یہاں واضح کر کے چلا جاؤ، جب جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے فوراً کتابیں نکال لیتے ہیں وہاں بھی اور چھوٹی چھوٹی پوسٹ بھیجتے ہیں، بولے 12ویں شریف کو تو نبی کا وفات ہوئی تھی، نبی کا وصال ہوا تھا، خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم نے بہت سارے جواب دیے ہمارے علماء نے، اور میں نے بھی انہی کے واسطے سے بہت سارے جواب دیے ہیں، لیکن ایک جواب یہ دے رہا ہوں، ہم مان لیتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا وصال پاک اسی دن ہوا ہے، اب بول تجھے اعتراض کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میاں جس کو بہتری ملتی ہے وہ غم نہیں کرتا، خوشی منا لیا کرتا ہے۔ نبی زندہ ہے الحمدللہ، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک بات اس سے الزامن یہ پوچھنا، اگر تو اسی بات کا انکار کر رہا ہے تو ذرا یہ بتا، سرکار فرماتے ہیں جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ان ھذا عید ان ھذا اليوم عید
عید جعلہ للمسلمین، سرکار علیہ السلام فرماتے یہ دن عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ کون سا؟ جمعے کا دن۔ جعلہ للمسلمین، اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن بنایا ہے۔ اب ایک صحابی جاتا ہے، اچھا سا لباس پہنا ہے، خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ لو، پکڑ کے کہنا کہاں جاتا ہے؟ کہے گا میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، خوشی کے ساتھ یا غم کے ساتھ؟ کہے گا یار یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تب کہنا ہوش کے ناخن لے، تجھے پتہ نہیں اس دن تو حضرت آدم کا وصال ہوا۔ کیا کہو گے؟ اگر میں دن کے رات کے 9 بجے اگر یہ نقطہ دیتا تو شاید بیداری کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا، لیکن خیر وقت کا تقاضا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ احمد الفتاح صاحب کہہ رہے ہیں شروع سے ایسے، مطلب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی کوشش کر کے ہار گیا، آپ جس حال میں اسی حال میں بول کے چلے جائیں۔ خیر میں بھی انہی کے صف میں شامل ہو جاتا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو ان کے صف سے باہر بھی ہو سکتا ہوں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ سرکار علیہ السلام نے آگے فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن جو ہے چنگاڑ آئے گی، آواز آئے گی، اور آگے فرمایا فَأَكْسِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي، اسی دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ محبت سے بولو یار، درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنا آج بدعقیدہ کہتا ہے نا، حدیث پاک پیش کرتے کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بولے جب مدینہ شریف جاؤ تو روضہ پاک کا دیکھیے کہ زیارت کی نیت مت کرنا بلکہ مسجد نبوی شریف کی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حدیث پاک میں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ بولے سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا 3 ہی مسجدوں کا سفر کرو، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی شریف۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ بولے یار سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کا، مختلف روایتیں لیکن ایک روایت اٹھا رہا ہوں۔ کہا مسجد حرام میں جاؤ تو 1 لاکھ کا ہے، مسجد اقصی میں جاؤ تو 1,000 کا ہے۔ میں نے کہا اچھا مسجد ہونے کی وجہ سے؟ اب اس پر سننا ذرا غور کے ساتھ میری بات کو سننا۔ بدعقیدہ کیا بولا؟ یہی کا سفر کرو حدیث میں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے ثواب اتنا ملتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد ہونے کی وجہ سے۔ تو امام صاحب قبلہ بیٹھے، میں نے کہا جامع مسجد رضا مسجد کے امام صاحب بیٹھے، چلو ان سے پوچھ لیا جاتا ہے حضرت میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں 50,000 کا ثواب ملے گا۔ کہیں گے مولانا دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو 1 لاکھ کا دلوا دو۔ بولے ارے یہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلو نیچے آ جاؤ، تو 1,000 کا دلوا دو۔ بولے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے 27 کا ملے گا، جماعت سے پڑھو گے، تنہا پڑھو گے تو 1 ہی کا مل جائے گا۔ ہر رمضان میں کبھی آ جانا تو زیادہ دلوا دے۔ خطیب صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جملے پہ خاص طور ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا مسجد ہونے کی وجہ سے۔ بولے ہاں مسجد ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کہا مسجد تو خلیل آباد کے اندر بھی ہے، دے دے مجھے سند لکھوا کر، اور تو ہی لکھ کے دے دے۔ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھا جائے اتنا ثواب ملے گا، تب حقہ بکا رہ جائے گا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، حقہ بکا رہ جائے گا۔ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ثواب ملے گا؟ نہ 50 کا، نہ 1 کا، اور نہ 1,000 کا۔ تو میں نے کہا پاگل پھر بھی غور نہیں کرتا۔ غور کر کے دیکھ تو لے، آخر مسجد اقصی میں 1,000 کا ثواب ملا کیوں ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ سرکار علیہ السلام معراج کی رات وہاں قدم ناز لے کر کے گئے اور سب کی امامت فرمانی، 1,000 کا ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے مسجد حرام میں کیوں؟ میں کہوں گا سرکار علیہ السلام کا قدم ناز وہاں بھی رہا، سرکار کا قدم سرکار علیہ السلام کا قدم شریف وہاں بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس بنا دیا ہے حرم شریف کو، اور مسجد نبوی شریف کو سرکار نے خود بنایا بھی ہے، قدم ناز بار بار گیا بھی ہے۔ ریاض الجنہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے رکھا گیا، اس لیے پتہ یہ چلا مسجد کو مسجد ہونے کی وجہ سے نہیں، قدم مصطفیٰ کی وجہ سے برکتیں عطا کر دی ہے۔ عظمت رسول آدم، آمد حضور قائد ملت، اور درود پاک پڑھنے کی بات آئے بہت اچھے۔ تو یہ کم عقل کہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو زندہ ہی نہیں۔ حدیث سنائی میں نے، ابھی سناؤں گا اور، لیکن ایک بات اور سنیں۔ ہم سرکار علیہ السلام کے روزے پاک پر پورے سال میں سے ہر دن اگر جائیں گے تو ہر دن
یہی نیت کریں گے کہ مصطفیٰ کریم کے روزے پاک پر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ورنہ مسجد نبی شریف میں جہاں مل جائے وہی ہمارے لیے بہتر۔ کیوں؟ اٹھائیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، فذکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹھنے والے صحابہ اور تابعین نے میرے نبی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا، اور جب ذکر چھیڑا تو حضرت کعب احبار نے بھی ذکر میں حصہ لیا اور کہا ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ آپ کہنے لگے آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جب دن طلوع ہوتا ہے، دن نکلتا ہے، تو ایک نہیں 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ چلیے آپ بولیے، کوئی بات نہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ پیر سمیٹ لیجیے، پیر سمیٹ کے بیٹھیے۔ العطایا علی متن البلایا، جتنی محنت اٹھاؤ گے نا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں کھانا کھانے بیٹھو تو اس میں ہے لفظ فخلعوا نعالکم، جوتیاں اتار لیا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ آج میں کھانے کی محفل میں نہیں، کھانا کھلانے والے کی محفل میں آپ کو سنا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ تو وہ ادب و احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ آپ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ وقت جائے گا، یہ ڈینگے مارنا نہیں، حقیقی بات ہے۔ حدیث میرے ذہن میں ابن ماجہ کی ہے، لیکن میں وہ نہ بول کے اعلیٰ حضرت جو پورے سال میں 3 تقریریں کرتے تھے، ان تقریروں میں سے ایک تقریر کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی 3 تقریریں ہوتی تھی، ایک تقریر کا بلکہ اس کو بیان مسائل ہی کہیے جو آپ ماہرہ مقدسہ میں کرتے تھے، ایک آپ کی جشن عید میلاد النبی پہ ہوتی تھی، اور ایک تقریر منظر اسلام کے سالانہ جلسے میں ہوتی تھی۔ اس ایک تقریر کا ایک حصہ اٹھا کر کے بول رہا ہوں، ایک ٹکڑا، ایک جملہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے نبی علیہ السلام کی محفل سجتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو تداعی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو تمہارا مقصد کہیں اور نہیں، مدینے والی کی پاکیزہ محفل میں حاصل ہے۔ اب تمہیں بغیر مانگے اتنی پاکیزہ محفل مل گئی ہے، پھر کوئی بھی سستی نہیں۔ ہمارے لیے ایک رات جو نبی پوری اپنی زندگی ہمارے لیے بیدار رہا ہو، دعائیں کی ہو، اس کے لیے ایک رات بیداری کی آ جائے تو ہمارے اوپر سستی چھا جاتی ہے۔ سستی نہیں، چستی لائیے اور پوری طریقے سے بولیے اور کہیے اعلیٰ حضرت کے انداز میں اور اعلیٰ حضرت کے تیور میں کہیے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں 70,000 میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کرتے کیا ہے؟ حتی یحفو بقبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میری طرف دیکھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا 3 کام کرتے ہیں فرشتے۔ کتنے کام؟ کتنے فرشتے؟ 70,000 آئے ہیں، 70,000 آئے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ اب پوچھو اس بدعقیدہ قوم سے جو یہ کہتی ہے بار بار مسجد نبوی شریف میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے جانا، روزہ پاک پر حاضری کی نیت سے نہیں۔ ہم نے کہا ذرا ہوش کے ناخن لے، اللہ کے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے۔ تو جو 70,000 آئے ہیں وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے آئے ہیں، اللہ کی چاہت سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے تو آئے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے چہیتے عاشق کبار تابعین میں حضرت کعب احبار ہے، جہاں تک میری قوت حافظہ کام کرتی ہے، اور العین شریف میں اگر ان کا مزار ہے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اسی رمضان کے اندر میں وہاں حاضری دے کر کے آیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ کچھ نے کہا وہ صحابی ہے، لیکن مجھے بتایا سرکار تاج الشریعہ کے ایک مرید نے کہ حضرت نے خود فرمایا تھا یہ صحابی نہیں تابعی ہے، اور جب تابعی ہے تو یہ کعب احبار ہے۔ الحمدللہ کتنی پاکیزہ روایت بیان فرما رہے ہیں۔ کہا کہ وہ فرشتے آ کر حتی یحفو بقبر رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ سب آ کر میرے نبی کی قبر شریف کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت یاد آ گئے نا، ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اور آگے یضربون باجنحتہم، اپنے نورانی پروں کو میرے نبی کی قبر شریف سے ٹچ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ٹچ کر لیا کرتے ہیں. ہم نے کہا سنیوں کبھی راز سمجھا آپ نے؟ نورانی فرشتے نوری پروں کو مصطفیٰ کی قبر شریف سے ٹچ کر رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے نور اسی دربار سے بڑھتا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور، صدقہ لینے نور کا آیا ہے. بات بہت لمبی چلی جائے گی. میرے نبی قبر میں پوچھا، بولو یار زندہ ہے، آپ ہی زندہ ہو نا، تو زندہ لوگوں کی آواز زندہ جیسی ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے. سرکار علیہ السلام قبر میں زندہ. 3 کام کرتے ہیں فرشتے. آ کر نبی علیہ السلام کی قبر کو گھیرا، اپنے نورانی پروں کو لگایا. وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَمْسُوا عَرَجُوا حَبَتَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ. فرمایا جب شام ہو جاتی ہے، یہ 70,000 چلے جاتے ہیں، پھر اتنے ہی آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے والے کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ میرے نبی میدان محشر کی طرف تشریف نہیں لے کر گئے. حتیٰ اذا انشقت عنہ الارض، سمجھ گئے نا؟ قیامت برپا ہوگی تب تک یہ پورا منظر چلتا رہے گا، فرشتے آتے رہیں گے. اب ایک بات بتا رہا ہوں، ہم نے اگر سال بھر کے اندر یا چند سال کے اندر یا زندگی میں ایک بار سرکار علیہ السلام کے روضہ پاک پر حاضری دینے کا ارادہ کیا، تب بدعقیدہ کو تکلیف ہو گئی. اب اس سے پوچھو، 70,000 صبح آئے ہیں، 70,000 شام آئے ہیں، 1,40,000 فرشتے ہو گئے. نقیب اجلاس نتیجہ نکال رہا ہوں، 1,40,000 فرشتے ہو گئے. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام ہے، سب ارادہ کر کے آ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کے روضہ پاک کا. ہم نے کہا تجھے ہمارے سنی کا ایک ارادہ گوارا نہیں، یہاں تو 1,40,000 ارادے ہیں، اور ایک دن نہیں، ہر دن چلے آ رہے ہیں. پتہ چلا ہم کسی وہابی کی روش پر نہیں جائیں گے، اللہ کے مقدس فرشتوں کی روش پر چلے جائیں گے، اور یہی ارادہ کر کے جائیں گے، اور یہی تمنا کرتے جائیں گے. کیا تمنا؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ایک حکم کی تعمیل تو میں نے کر لی ہے، ایک کی اور تعمیل کر لیتا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے گا. ایک فتنہ اور، ایک شیطان اور ہے جو آپ کو بار بار بلا رہا ہے، وہ ہے نیم رافضی کا شیطان، نیم رافضیت والا شیطان. سمجھ گئے؟ اور افسوس یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی خانقاہوں میں بھی گھس چکا ہے. علماء اگر نہیں بولیں گے تو پھر یاد رکھنا کہ سنیت کی حفاظت کیسے ہوگی. ہم جانتے ہیں اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء المیت بفضائل اہل البیت، اس میں امام حسن مجتبی کے حوالے سے ذکر کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے بھائی دھیان سے سننا ذرا، نبی علیہ السلام کا ذکر آئے تو ذرا باتیں چھوڑ دیا کرو. سمجھ گئے نا؟ اور نام محمد آ جائے تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بولیے. جہاں جہاں میرے نبی کا یہ پاکیزہ نام آئے بار بار، تو ہر بار میں اعلیٰ حضرت کا رجحان یہ ہے کہ ہر بار درود پڑھنا واجب ہے، ورنہ کچھ فقہا نے فرمایا کم سے کم 1 بار تو پڑھنا واجب. سمجھ گئے نا؟ میں سرکار علیہ السلام کا جو علمی نام ہے، جو آپ کا ذاتی نام ہے، وہ نہ صحیح، لیکن رسول اللہ بول رہا ہوں. ہمارے دیوانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم میٹھے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے چلے جائیں، تاکہ درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا رہے. توجہ فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ.
حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حب اہل بیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے, ہر چیز کی بیسک اور بنیاد اساس ہوا کرتی ہے, جڑ ہوتی ہے جس پر وہ چیز ٹکی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں, گھر کی دیوار, اگر دیوار کی نیو نہ ہو, بنیاد نہ ہو تو دیوار نہ رکے, اور اگر دیوار نہ ہو تو چھت نہ رکے, اور جب چھت نہیں ہوگی تو گھر ٹوٹ جائے گا, اس کو ویران گھر کہا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک محسوس چیز کو, جس کا آدمی جس کو دیکھ سکتا ہے, اس کے ذریعے ایک معقول اور سمجھنے والی چیز کو سمجھایا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں. کتنی؟ اور بولیں کتنی؟ پہلی چیز ہے حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. دوسری بنیاد ہے وحب اہل بیتی, میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا جائے. ایک حدیث پاک حضرت علی حدیث کے راوی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. ایک حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے عشق رسول پلاؤ, ان کو عشق رسول سکھاؤ, وحب اہل بیتی, اور مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو. سمجھ گئے؟ ابھی میں کسی کے بیچ حائل نہیں ہوں, آپ کے اور قائد ملت کے بیچ حائل نہیں ہوں. جب حضرت آئیں گے تو میں گفتگو کا اختتام خود کر دوں گا, اس لیے پہلے سے مزاج نہ بنائیے ایسا, اور اگر مزاج بن ہی گیا ہے تو بتا دیجئے, گفتگو ختم کر دی جائے. احمد الفتح صاحب تو بیٹھے ہیں آپ کا ماحول بنانے کے لیے, سمجھ گئے نا. اور اگر تھوڑی دیر سننا ہی چاہتے ہیں تو پھر ذرا سن لیجیے. ہاں ادھر بھیا ادھر, کچھ لوگ تو اپنے ہاتھ کے بجائے پیر میں بوتل لے کر کے ہلا رہے ہیں. اللہ بہتر جانے یہ کون سا طریقہ ہے. واپس سے بولے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے اہل بیت سے محبت کرنا. سنیت کتنی چیزیں ہو گئی سنیت میں؟ اونچا بولے. نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کرنا, اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت سے پیار کرنا. اب اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرنے کی بات کرے اور صحابہ اکرام میں ایک بھی صحابی کے خلاف اگر بکواس کرتا ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت علی کو ہم حضرت ابوبکر صدیق اکبر سے افضل مانتے ہیں, اور کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے, حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا گیا. بالکل جھوٹی بات ہے, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. توجہ فرمائیے گا, میں نے لعنت شخصی نہیں کی ہے, مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے, میں نے پوری جماعت کی بات کی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا, غور کیجئے گا. یہ اعلامیہ جاری کیا گیا, حضرت زید شہید کا یہ قول ہے. ہم نے کہا شرم نہیں آئی, اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی گمراہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. حضرت زید شہید کا وہی نظریہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کا رسالہ لقاء الصلافہ کے اندر اعلیٰ حضرت یہ دو طرح کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سالتو یا علی سالتو سلاسن ایقدمکا, اے علی میں نے میرے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں تین بار گزارش کی, مولا علی کو میرے صحابہ سے افضل کر دے, علی کو میرے صحابہ سے آگے کر دے. سرکار علیہ السلام کہتے ایک بار نہیں تین بار میں نے گزارش کی. اب یہاں دوسرے فتوے اور دوسری حکمتیں بیان نہ کی جائیں کہ سرکار علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی, میں اس پر جانا نہیں چاہتا, اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا. حالانکہ اس کے بھی جوابات الحمدللہ آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے, میرے بھی ذہن میں ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں فَأَبَى اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے 3 بار مطالبہ کیا, اے اللہ میرے علی کو مقدم کر دے, لیکن اللہ نہ مانا مگر یہ کہ ابو بکر ہی کو سب سے افضل رکھا ہے. وہاں پر سے بولیے سبحان اللہ. عقیدے کی بات کر رہا ہوں, کیا کہا مگر ابو بکر کو مقدم رکھا. اسی لیے میرے نبی نے نتیجتاً فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمہم اللہ تبارک و تعالی. فرمایا میں نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا, میں نے عمر کو آگے نہیں کیا ہے, بلکہ ان دونوں کو ان کے رب نے آگے کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جو ہے
بات تو بڑی لمبی چوڑی کی جا سکتی ہے، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کی روایتیں بھی الحمدللہ ذہن میں ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں جو فتنہ بڑھ رہا ہے، جن کو مخالفین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، ہاتھ اٹھائیے صاحب، بولو صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ایمان والوں کے ماموں ہیں، میرے مصطفیٰ کے وفادار صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ کی مثال دے دیتا ہوں، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، کہا آج یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، چغت بہت دور دور رہتا ہے، بہو رہا قریبا۔ کہنے لگا حضرت کیا؟ بولے کاغذ قلم لے، ایک مقالہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ اب مقالہ لکھوانا شروع کر دیا۔ کان الامام احمد رضا خان الفاضل البریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجددا للقرن الرابع عشر ومجتہدا فی المسائل۔ اب انہوں نے کانا کہا، اس کے بعد اس نے ان کے شاگرد نے دیکھا، ایک کانا لکھ دیا، اس کے بعد الامام بولا، وہ لکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں املا کرایا جاتا ہے، املا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ فوراً املا کرانے والے کے چہرے پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ، چہرے پہ نظر۔ اب حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الہدیٰ کے اندر فرماتے ہیں، کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کریم کی کاتبین میں سے ایک کاتب ہے۔ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ کاتبین وحی کی تعداد کتنی تھی؟ 41 تھی۔